السلام علیکم 5 کلاس، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اسٹوڈنٹ اسلامیات کے لیکچر میں آج ہم لوگوں نے سبق میثاق مدینہ کی ایکسرسائز کو کرنا ہے۔ بک ورک بھی ہے، ساتھ میں تھوڑا سا کاپی ورک بھی ہے۔ تو کل ہم لوگوں نے کمپلیٹ کیا تھا چیپٹر، ہم نے دیکھا تھا کہ میثاق مدینہ جو کہ ایک تاریخی بین الاقوامی دستور ہے، مختلف اقوام کے درمیان جو ایک معاہدہ ہوا تھا، میثاق ہوا تھا، اور اس کی اتنی اہمیت ہے کیونکہ یہ دنیا کا پہلا بین الاقوامی دستور تھا، دو ڈیفرنٹ نیشنز کے درمیان ایک معاہدہ تھا، اور اسی کو مثال کے طور پر لٹریچر میں بھی شامل کیا گیا ہے۔ بہت سے غیر مسلموں کے ممالک میں بھی ان کے لٹریچر، ان کے نصاب میں یہ شامل ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اسی لیے کیونکہ اس میں نہ صرف مسلمانوں بلکہ غیر مسلموں کے حقوق کی بھی کا بھی خیال رکھا گیا تھا، ان کی بھی پاسداری کی گئی تھی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورہ کافرون میں یہ آیت بھی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکم دینکم ولی دین، ٹھیک ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بھی یہی درس دیتے تھے کہ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا، اس کو کہتے تھے کہ ہمارے لیے ہمارا دین اور یہودیوں کے لیے یہودیوں کا دین، یا غیر مسلموں کے لیے ان کا اپنا مذہب۔ کسی کو بھی اس کے مذہب کے بارے میں ہمیں حق حاصل نہیں ہے کہ ہم کسی کو پوائنٹ آؤٹ کر سکیں، کسی کو غلط کہیں، کیونکہ وجہ یہ تھی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا درس دیتے تھے کہ اگر آپ ان کے جھوٹے خداؤں کو کچھ کہیں گے تو وہ آپ کے سچے خدا کو برا بھلا کہیں گے۔ تو اسی لیے لکم دینکم ولی دین کے فلسفے کو بنیاد بنایا گیا کہ تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، ٹھیک ہے جی۔ تو میثاق مدینہ اسی لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ پیج نمبر 58 پہ ہم پہلے بک ورک کر لیتے ہیں، پھر ہمارے 3 کوسچنز رہتے ہیں، اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ چیپٹر کمپلیٹ ہو جائے گا۔ پیج 58 پہ دیکھیں، میثاق زبان کا لفظ ہے کون سی؟ فارسی، عربی، عبرانی، سریانی۔ عربی، ٹھیک ہے، آپ نے عربی پر ٹک کا نشان لگانا ہے۔ میثاق کے لفظی معنی ہے عہد و پیمان، آپ نے عہد و پیمان کو ٹک کرنا ہے۔ مدینہ منورہ میں یہود کے قبائل آباد تھے 3، کون کون سے؟ بنو نذیر، بنو قنیقہ، بنو قریظہ، ٹھیک ہے، یہ 3 قبائل تھے یہودیوں کے جن کے ساتھ معاہدہ کیا گیا تھا۔ تو آپ نے 3 کو ٹک کرنا ہے۔ میثاق مدینہ کے فریقین تھے، نمبر 4 سٹیٹمنٹ، میثاق مدینہ کے فریقین تھے مشرکین اور مسلمان، کفار اور یہود، مہاجرین اور انصار، مسلمان اور یہود۔ اچھا، مشرکین شرک کرنے والے، یعنی کہ اللہ کے علاوہ وہ کسی اور کو معبود مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مسلمان تو آپ کو پتہ ہے ہم لوگ جو رسالت پر یقین رکھتے ہیں، اللہ پاک پر یقین رکھتے ہیں۔ کفار جو کفر کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ یہود جو ہیں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھے، یعنی کہ یہ اہل کتاب تھے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہود، مشرکین، کفار، یہ سب کیا ہیں، ان کے کیا کیا مطلب ہیں۔ تو جو فریقین تھے وہ مسلمان اور یہود تھے، ٹھیک ہے جی۔ دنیا کا پہلا بین الاقوامی تحریری دستور ہے میثاق مدینہ۔ سب سے پہلا جو دنیا میں معاہدہ ہوا تھا، ریٹن ایگریمنٹ، کہ ثبوت ہو ہمارے پاس، ریٹن ایگریمنٹ ہو، وہ تھا جی میثاق مدینہ، ٹھیک ہے جی۔ دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہوں، پہلے کا ہے عربی، سیکنڈ عہد و پیمان، تھرڈ 3، فورتھ مسلمان اور یہود، ففتھ میثاق مدینہ۔ دوسرا سوال ہے، خالی جگہ پر کریں۔ مواخات مدینہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ تعلقات مضبوط کیے، ٹھیک ہے۔ یہودیوں کے وہاں پر زیادہ تر مدینہ میں یہود آباد تھے، تو ان کے ساتھ تعلقات کا اچھا ہونا ضروری تھا تاکہ مدینہ کی حفاظت ہو سکے، مسلمانوں کا بھی دفاع مضبوط ہو سکے۔ مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست کے قیام کے لیے مدینہ کے یہود کے ساتھ معاہدہ کیا گیا۔ پہلی اسلامی ریاست قائم کی گئی تھی مدینہ میں، اس کے سربراہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ مدینہ منورہ میں انصار کے 2 قبائل اوس اور خزرج آباد تھے، ٹھیک ہے، اوس اور خزرج۔ میثاق مدینہ کے بعد اسلام کی تبلیغ کے لیے نئے راستے کھل گئے۔ میثاق مدینہ کے ذریعے مسلمانوں کو مدینہ منورہ کے یہود کی حمایت مل گئی، ٹھیک ہے۔ آپشن ریپیٹ کر دیتی ہوں، پہلے کا ہے یہودیوں،
نمبر 2 اسلامی ریاست، نمبر 3 اوس اور خزرج، نمبر 4 تبلیغ، نمبر 5 یہود۔ آج ہم لوگوں نے 3 کوشچنز ہم لوگ کر چکے تھے، 3 رہتے ہیں، 2 شارٹ کوشچن اور 1 لانگ، تو اس کو ہم لوگ کر لیتے ہیں۔ اپنی کاپی ورک کی طرف جب آپ آئیں گے تو سب سے پہلے ہیڈنگ وغیرہ دینے کے بعد پہلا کوشچن جو ہمارے پاس ہے وہ ہے میثاق مدینہ کی بنیاد پر کون سی ریاست قائم ہوئی؟ تو اسلامی ریاست ہم سب کو پتہ ہے، میثاق مدینہ کی بنیاد پر اسلامی ریاست قائم ہوئی، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 2، میثاق مدینہ میں دیگر اقوام کے کون سے حقوق تسلیم کیے گئے؟ میثاق مدینہ میں دیگر اقوام کے مذہبی، یعنی کہ ان کو مذہبی آزادی ہے، ان کو اجازت ہے کہ وہ اپنے مذہبی جو بھی رسومات ہیں ان کو ادا کر سکیں۔ معاشرتی، ان کو یہ بھی حقوق، ان کی سیفٹی، ان کے معاشرتی حقوق، ان کے لین دین، ان تمام حقوق کا بھی خیال رکھا گیا تھا مسلمانوں کے علاوہ جتنی بھی اقوام تھیں۔ اور سیاسی، یعنی کہ اگر وہ حصہ لینا چاہیں حکومت وغیرہ کے معاملات میں تو اس میں بھی ان کا حق حاصل تھا، ٹھیک ہے۔ تو میثاق مدینہ میں مذہبی، معاشرتی اور سیاسی حقوق جو ہے ان کو تسلیم کیا گیا تھا۔ لانگ کوشچن ہے ہمارے پاس، میثاق مدینہ کے اثرات تحریر کریں۔ کل ہم لوگوں نے ریڈ کیے تھے۔ مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست قائم ہوئی جس کے سربراہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ہم نے بتانا ہے کہ میثاق مدینہ جب ہو گیا تو اس کے بعد کیا حالات تھے، کیا ہوا۔ تو اس کے بعد ایک پہلی اسلامی ریاست قائم ہوئی اور اس کے سربراہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اور دوسرا کیا ہوا تھا کہ مدینہ اور اس کے ارد گرد کے علاقوں پر ایک حکومت قائم ہو گئی، ٹھیک ہے۔ مدینہ منورہ کے تمام گروہوں کے درمیان رواداری کی فضا قائم ہو گئی۔ مسلمانوں کو یہود کی حمایت حاصل ہو گئی اور مدینہ کا دفاع مضبوط ہو گیا۔ اسلام کی اشاعت اور تبلیغ کے لیے نئے راستے کھل گئے۔ مسلمان امت واحدہ بن گئے۔ دیگر اقوام کے مذہبی، معاشرتی اور سیاسی حقوق بھی مانے گئے، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ کا آج چیپٹر نمبر یونٹ نمبر 3 سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سیکنڈ لاسٹ چیپٹر 5 وہ بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے، چیپٹر 6۔ تو کل انشاءاللہ ہم سٹارٹ کریں گے غزوات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے جی۔ تھینک یو سو مچ بچے۔